बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इशफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खावर घुम्मन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब। इट सीम्स एंड इट इज़ वेरी लाइकली कि हम एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं, और मैं तस्करा कर रहा हूँ ईरान और अमरीका का। वो जंग जो 28 फरवरी को मुसल्लत की गई, लेकिन अब कुछ दिन पहले यानी कि जून के वस्त तक ये आसार थे कि अब एक तवील मुद्दती अमन कायम हो जाएगा, क्योंकि जो MOU साइन हुआ था और उस MOU के साइन होने के बाद लग ये रहा था कि विद इन 60 डेज़ एक अहम डील, एक फ़ाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा और फिर रावी चैन ही चैन लिखेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब इस वक्त जो सिचुएशन है कि आए रोज़ अमरीका की तरफ से ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी की जा रही है, फ़ौजी तैनात होने की बातें हो रही हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मौजूदगी की बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिर ये जंग दोबारा से क्यों मुसल्लत की जा रही है। इसराइल की अगर हम बात करें तो इस वक्त एक खामोश तमाशाई बना बैठा है, लेकिन क्या वो वाक़तन खामोश है? इसराइल की जानिब से बराह रास्त इस वक्त ईरान को टारगेट नहीं किया जा रहा, ना ही ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अमरीकी अड्डे जो खलीजी मुल्कों में मौजूद हैं वहाँ पर ईरान रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब जो हुर्मुज़ का मामला था, जो असल बात थी, अब हुर्मुज़ को ईरान ने बंद कर दिया और अमेरिका ने वही बहरी मुहासरा कर लिया जो कि सीज़ फायर के दिनों में किया गया था। जनाब खावर घुम्मन साहब, ये हालत जंग, पहले जंग, फिर हालत जंग, अब दोबारा जंग, क्या हो रहा है ये आखिर? मुझे लग रहा है कि ये जो एक फिनोमेनन होता है ना कि एस्केलेट टू डी एस्केलेट, एक अनईजी ट्रूस ये चलता रहेगा। मेरी इस पे जो राय है वो ये है कि अमेरिका दोबारा से वो एक होता है ना कांस्टेंट बड़ी जंग। मैं देख रहा था कुछ 10 घंटे पहले उन्होंने कहा जी हमने हमारी स्ट्राइक्स हमने सेंटकॉम का आया हुआ कि वी हैव कंप्लीटेड वो दैट, जो भी उन्होंने एक नई वेव शुरू की थी, ठीक है, उसको रिस्पॉन्ड किया ईरान ने। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऑन ग्राउंड जब हम सारी सूरत को देखते हैं वो ये है कि क्या अमेरिका दोबारा से एक कांस्टेंट बड़ी जंग की तरफ आ सकता है। जो मेरी इसके ऊपर थोड़ी बहुत मैंने जो पढ़ा है राय ये है कि अमेरिका कभी भी एक भरपूर जंग जो पहले उन्होंने 40 दिन की उस तरह की जंग की तरफ नहीं आएगा। हस्बे ज़रूरत जब उनको जहाँ कहीं पे लगेगा वहाँ पे वो स्ट्राइक्स करेंगे, उसके बाद फिर वक्फा आ जाएगा। वो वक्फा घंटों का हो सकता है, दिनों का हो सकता है, हफ्तों का हो सकता है, लेकिन ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस रहेगा। अगला सवाल ये है कि क्या ईरान ये अफोर्ड कर सकता है कि वो कॉन्स्टेंटली अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके साथ ये जो हॉस्टिलिटीज़ हैं, ख़ासतौर पर पिछले 24-48 घंटों के दौरान देखा UAE के जो टैंकर्स को टारगेट किया गया, उससे पहले सऊदी अरेबिया, कतर के टैंकर्स को टारगेट किया गया, वो भी इस तरह का मामला जारी रख सकता है। मुझे नहीं लगता कि ईरान ये रख सकता है। तीसरा पहलू ये है कि क्या जो रीजनल ममालिक हैं वो ये चाहेंगे कि ये जो ईरान और अमेरिका की जंग है ये मामला इसी तरह चलता रहे और सबसे ज़्यादा ज़ाहिर जो नुकसान हो रहा है उनको होता रहे, वो भी नहीं चाहेंगे। सो यस, एट दिस पॉइंट इन टाइम, जिस तरह आपने इब्तिदाई में कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये जंग फैलती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ये जंग बढ़ने जा रही है। मेरी इससे मुख्तलिफ राय है। मुझे नहीं लगता ये जंग बढ़ेगी। ये वापसी इनको अपने मुज़ाकराती मेज़ के ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है और ना ही ईरान ये अफोर्ड कर सकता है कि वो कॉन्स्टेंटली हालत जंग में रहे। अच्छा। जहाँ तक बात है स्टेट ऑफ हार्मूज के ऊपर, मेरे ख्याल में अब हम सब का ये एक मुतफ़िका राय है, दुनिया से भी हमें इसी तरह के तबसे तजिए मिल रहे हैं कि अब ना ईरान जो है ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसका ये सिक्योरिटी कंसर्न है कि वो आपने हुर्मुज़ के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल किसी दूसरे मुल्क को दे दे, फॉर एग्जांपल अमेरिका को दे दे। और अमेरिका के लिए दुनिया के सामने अब उसके लिए बहुत बड़ी उसको हजीमत होगी कि अगर वो ये कहेगा जी हमने ये आपने हुर्मुज़ जो है ईरान के वो दे दी है उसके कंट्रोल में। लिहाजा जिस तरह होता है ना कि एक जब व्हेन यू गो इनटू नेगोशिएशंस तो आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएशन पे जाना चाहते हैं। ज़ाहिर है 60 दिन की एक डेडलाइन तय है। हाँ, ठीक है। इनिशियली जो MOU हुआ उसके अंदर लगा कि जैसे ईरान जीत गया और अमेरिका हार गया है। अब अमेरिका वो थोड़ी सी मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप की वाज़े तौर पर फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। मैं वही कह रहा हूँ, वो जो है उससे फ्रस्ट्रेशन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की लगी। अमेरिका फॉर एग्जांपल ये कह रहा है अमेरिका का मैं 20% लगाऊंगा। भाई 20% तुम किस पे लगाओगे वो बाद में बात करेंगे। सो बज़ाहिर ये एस्केलेट टू डी एस्केलेट ये मामला चल रहा है। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपसे इस पे सवाल करना चाहूँगा पहले
کہ جے ایف کینیڈی جو امریکی صدر تھے انہوں نے اس 1960s میں یہ کہا تھا کہ اسٹیبلٹی پیس آر ناٹ built with mutual threats nor with the weapons that saw destruction, pain and death. ٹھیک ہے، یہ اس وقت سے پھر یہ جو وار آف چوائس ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بش ہو یا ابھی ٹرمپ ہو یا اس سے پہلے کے پریزیڈنٹس ہوں، دے کنٹینیو ود دیٹ. اب وہ کہہ رہے ہیں خاور صاحب کہ ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ، لیکن دس از ٹو مچ ناؤ. وہ جو ہم کہتے تھے نا ٹک ٹک چلتی رہے گی، ہلکا پھلکا چلتا رہے گا، یہ ہلکا پھلکا نہیں ہو رہا. اگر ہارموز بند ہو گیا ہے، اگر وہ کئی ملٹیپل شہروں کو ایرانیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اگر وہ 50,000 فوجیوں کی تعیناتی کی بات کر رہے ہیں، ایئر کرافٹ کیریئرز اس حصے میں موو کر رہے ہیں، تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو وقت تھا، ایک ٹائم کو انہوں نے یوز کیا امریکنز نے. اور ایون جس طرح سے ایران کے خدشات یہ ہیں کہ سویلین ویسلز کو بھی ہم اس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سے ان کے ذریعے سے وہ فوجیوں کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہوں، یہ ایرانینز کہتے ہیں. تو واٹس یور انڈرسٹینڈنگ آف دا کرنٹ کانفلکٹ؟ یہ حالت جنگ سے معاملہ گل اگے ود گئی ہے چوائس صاحب؟ نہیں، ابھی بات یہ ہے کہ خاور گومن صاحب پہلے دن سے ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں اور وہ بیسڈ آن گراؤنڈ ریالٹیز اور آبزرویشن آف انٹرنیشنل فورسز ایٹ ورک. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ کی پرانی حالت دوبارہ ہو جائے، یعنی فل فلیجڈ وار کی دوبارہ سے یعنی اس کی شکل بن جائے، مطلب کسی چیز کو آپ رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے ود پریزیڈنٹ ٹرمپ ان چارج ان یو ایس، کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہمارا یہ جملہ ختم ہونے سے پہلے کوئی ایک اور قسم کی وہ بیان بازی کر رہے ہیں، کبھی وہ نیوکلیر ویپن مارنے کا سوچ، کبھی وہ تہذیب ختم کرنے، کہتے وہ ایران نام کا خدا نخواستہ ملک ہی کوئی نہیں رہے گا، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. تو پھر ان سے ہر وقت توقع رکھیں کہ کوئی بھی وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. Having said this, in the given situation, escalation to what end? ایران کا آپ کے بقول آپ نے سارا کچھ ان کا ختم کر دیا ہے، تو مزید ختم کرنا ہے آپ نے، یعنی کیا کرنا ہے؟ تو ایران جو ہے اس نے کوئی گھٹنے نہیں ٹیکنے، کم وٹ میں. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ عرب ممالک جو ہیں ان کو ایران اور عرب کنٹریز کو they will have to live in peace with each other. However, اسرائیل ابھی تک بدماشی اور اپنی ہٹ درمی اور جارحانہ اقدامات اور ظلم و زیادتی سے باز نہیں آ رہا. اس کو ابھی جتنا سبق چکھایا گیا وہ کم ہے. وہ اسرائیل از وانٹنگ مور. اب یہ رہ گیا کہ چائنا نے اپنا بڑا بیان جاری کیا ہے. ابھی دنیا کی سٹیج پر روس اور چین کا اتنا اس لیول کا انفلوئنس نہیں آیا، معاف کرنا، جو میں مطلب یعنی چاہتا ہوں کہ ہو، کہ وہ ان کے بیان سے یا ان کی رائے سے دنیا میں امن ہو جائے یا دنیا میں جنگ بند ہو جائے یا افریقین جو ہے بات چیت کے ذریعے معاملات ان کا وزن کافی بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ڈیسائسو پاور ابھی تک ان کے پاس نہیں آئی. اب آ گیا اسٹریٹ آف ہرمز کی بات ہو رہی ہے. بھائی اس کو تو میوچل جو انہوں نے کہا ہے، عمان اور ایران دو فریق ہے، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، اور چھوٹی سی ایک نیرو پایا یعنی وہ بحری گزرگاہ ہے. اب یہی دو ملک ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس قسم کا میکنزم یہاں ان پلیس کرنا ہے، ہمیں کتنا اس میں سے وہ لینی ہے ڈیوٹی یا نہیں لینی. پہلے 28 سے پہلے تو کچھ ڈیوٹیز نہیں تھی. اب امریکہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے مجھے اس وقت تک، کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو گیا ہے تو وہ مزید اپنے بربادی کریں گے اپنے امیج کی، اور اپنے اگر ان کے 10 20 50 جہاز اور گر گئے، ان کے اور بندے مر گئے اور اسرائیل کی اور تباہی ہو گئی، تو پھر کس کو جا کے یہ نومبر کے الیکشن میں تو پھر راؤٹ ہی ہوگا ٹرمپ کی فورسز کا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب، اب اس کے اندر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو انسٹنٹ اور انسین کویسٹ ہے فار ورلڈ ڈومیننس ٹرمپ صاحب کی، جس طرح سے چوائس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وائی از ہی ڈوئنگ دیٹ اور کس ایکسٹینٹ تک یہ جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی اکانومی آلریڈی ہماری کتنی پوری دنیا کی ٹربلڈ ہے، اگر یہ چلتا رہا
تو یہ معاملہ ورلڈ اکانومی 100 سال تک ریگریس کر سکتی ہے. 100 سال پہلے کی پوزیشن آپ کو یاد ہوگا, گریٹ ڈپریشن آیا تھا 1929 سے 1939 تک, تو اس نہج پہ پہنچ سکتی ہے. تو کیا وہاں پر جو پالیسی میکرز ہیں, جو سارے سمجھانے والے ہیں ٹرمپ کو, تو وہ کوئی سمجھا نہیں رہا کہ تسی کر کی رہے ہو, چاندے کی ہو, واٹ آر یو گوئنگ ٹو ایکسٹریکٹ آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیں ایران کو بھی دیکھیں نا, آپ صرف امریکہ کی غلطی کہہ رہے ہیں, اس میں ایران انیشیٹر ہے اور ایران کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. دیکھیں اسلام آباد ایم او یو کے اوپر اگر 100 نمبر ہوتے ٹوٹل, اس میں سے 90 نمبر ایران لے کے جا رہا تھا. ٹھیک ہے, 10 نمبر امریکہ کے پاس جا رہے تھے. اب وہ 10 نمبر بھی اس کو دینے کو تیار نہیں ہے. بات یہ ہے, یعنی اس کا کلیئرٹی کے ساتھ ونر ایران تھا, اس کا بینیفیشری ایران تھا. اور آگے اس سے آگے اگر بڑھیں گے, جب یہ ایکچوئل کانٹریکٹ کے اوپر جانا تھا, یعنی ایک ایگریمنٹ ہونا تھا یا ایک ٹریٹی ہو جانی تھی یا بائنڈنگ ہو جانی تھی, تو اس میں اگر اسی کو ہی انکارپوریٹ کرنا تھا, یعنی اس کو مزید وضاحت کے ساتھ اس کی اگر کانٹریکٹ سائن ہونا تھا ان کے درمیان, ممالک کے درمیان, تو اس کا بینیفیشری ایران تھا, امریکہ بینیفیشری نہیں تھا. تو پھر انہوں نے جنگ کیوں سٹارٹ کی, ایک سوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے قطر کو ایک دفعہ ہٹ کر دیا, چلے شپ کو ہٹ کر دیا, پھر آپ نے ان کی مین بیس پر ہٹ کیا, یہ کہتے ہوئے جی کہ وہ جو ہے وہ امریکی بیس کو ہم نے ہٹ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے میرا لیٹس بلڈ دی نیریٹو. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے انہوں نے جہازوں پہ حملہ کیا. جہاز کس کے تھے؟ قطر, سعودی عربیہ اور لائبیریا کے. ٹھیک ہے, کر دیا حملہ. ہاں جی, امریکہ کا کیا بنتا ہے کہ وہ آ کے ان کی جگہ حملہ؟ چلو امریکہ نے جب حملہ کیا ایران پہ, پھر ایران نے ریٹیلیٹ کیا اس جگہ پہ جہاں سے ان کی ریفیولنگ ہو رہی. انہوں نے پہلے کیا نا, پہلے انہوں نے حملہ کیا. ہاں ٹھیک ہے, اب ایک چیز جو چل رہی ہے, ایک ہرمز کے اوپر دیکھیں, آپ کو ایک طریقے سے ایڈمنسٹریشن بھی مل رہا ہوا تھا, ایڈمنسٹریٹو قسم کا کنٹرول تھا آپ کے پاس, آپ اس کو اور طریقے سے معاملات کو آگے بڑھا سکتے تھے. انہوں نے کہا ادھر دس وے یا ادروائز جو ہے ہم آپ کو ہٹ کر دیں گے. اس کے بعد ابھی جو سعودی عرب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے, ہوتیز نے کیا ہے, جو آپ کا کیا خیال ہے کہ ساری دنیا کو نہیں معلوم کہ ہوتیز کس کے کنٹرول کے اندر ہیں, کس کی پراکسیز ہیں؟ آپ بتائیں نا مجھے. یہ سب دنیا کو معلوم ہے کہ جو حزب اللہ ہے اس کو کون اس کو کون سپورٹ کر رہا تھا. اچھا کیا ان کو نہیں, تو سعودی عرب پر حملہ ہوا نا جی. نہیں میں کہہ رہا ہوں تو ہوتیز نے کیا نا, بات کیا. پھر دیکھیں وہ تو یعنی انہوں نے لبنان پر حملہ کر رہا تھا, پھر وہ تو اسرائیل حملہ کر رہا تھا, سن لینا, اسرائیل تو لبنان پر حملہ کر رہا تھا, تو پھر ایران کو کیا پرابلم تھا؟ تو پرابلم ہوتے ہیں نا, سٹیکس ہوتے ہیں, انٹرسٹ ہوتے ہیں, ایک اپنی الائنمنٹ ہوتی ہے, کہ ان کے آپس میں جو ہے کہ کمٹمنٹ ہوتی ہے. یہ وہ کمٹمنٹ ہے جب آپ نے اس پر کیا, جیسے ہماری سعودی عرب کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, پاکستان کی اس ٹائم ایک, یعنی پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی ایک آکورڈ پوزیشن میں آ جائے گا. تو اس وقت ترکی ہو جائے, قطر ہو جائے, دیکھیں سعودی عرب کا اور قطر کے ساتھ تو ہم ہیں, اگر یہ ڈیفینس ایگریمنٹ نہ بھی ہو تب بھی ہمارے فائنینشیل انٹرسٹ کپلڈ ہے جی سی سی ممالک کے ساتھ. جی وہ ہمارے سب کے ساتھ انشاءاللہ. ایران بھی ہمارے ایک بات میں بڑی وضاحت کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں. اب جو ٹرکی کے اندر فیلڈ مارشل گئے ہیں, وہ یقینی طور کے اوپر وہاں پر جو ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہیں رجب طیب, ان کے ساتھ بھی یعنی سائیڈ لائن کے اوپر اس پر بات چیت ہوئی ہوگی. کوارڈ ممالک ہیں, ان کا بھی ایشو ہے. اور اب دیکھیں قطر بھی میڈیٹر تھا جس کے اوپر حملہ ہوا ہے. تو ان کیس اگر جو کوارڈ کنٹریز ہیں, اگر یہ ایک اپنی اپروچ لے لیتے ہیں, پہلے تو یہ پاکستان کے کہنے کے اوپر آ گئے کہ ٹھیک ہے جی ہمارا آپ کے ساتھ ایک نیا ارینجمنٹ ہے, کوارڈ کنٹریز کا ہم الائنس بنا رہے ہیں, تو اس میں ہم آپ کے پیچھے چلتے ہیں. پاکستان نے لیڈ کیا. اگر اب وہ تین ممالک کہتے ہیں کہ آپ ہمیں فالو کرو, نہیں, لیکن وہ کیسے کہیں گے؟ میں اس میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ آبنائے ہرمز کی اب جو اصل معاملہ تھا نا, وہ خاور گھمن صاحب ہمیشہ سے اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے کہ اصل جو ہے وہ جو مسئلہ ہوگا, جو بون آف کنٹینشن ہوگی, وہ ہوگی آبنائے ہرمز. وہ بوائل ڈاؤن کر کے تو وہیں آ گیا, وہ وہیں پہ آ گیا نا. اب وہ اس کی گارڈین شپ کے لیے امریکہ اور ایران ایک پیج پہ ہیں. اور اب ایران نے کیا کہا تھا کہ جی ہم کیا نام ہے $1 پر بیرل لیں گے, یا پھر 1% لیں گے پر بیرل کے حساب سے, اور اس کا $96 بلین کا سالانہ کا وہ حساب کتاب بنا تھا. اسسمنٹ یہ ہے کہ ایک جہاز کے اوپر فرض کریں وہ جو کمرشل ویسل ہے, $2 ملین بیرل $1 لاکھ فرض کرو سامان وہ لے کے جا رہا ہے, تو اس کا 1% ظاہر ہے اس کے اوپر اتنا ہی بنتا ہے. اچھا, اس کے اوپر ساری دنیا کو انکلوڈنگ امریکہ اعتراض تھا. مارکو روبیو گیا یہاں پر جا کے سب سے انہوں نے بات کی کہ جی یہ تو غلط ہے, کوئی پیسے نہیں ہونے چاہیے. اب ٹرمپ نے کیا کہا ہے؟ ٹرمپ نے کہا ہے ہر شپ سے گارڈین شپ کا خرچہ 20% کے حساب سے لیا جائے گا. And he says the Strait of Hormuz is open and it will remain open with or without Iran. We are reinstating the Iranian blockade so named because it is only stopping Iran's ships
and customers from entering and leaving. All other countries will have fair and open use of the strait. The USA will be, from this point forward, known as the guardian of the Hormuz Strait, but as such and as a matter of fairness, will be reimbursed at the rate of 20% on all cargo shipped for any and all costs necessary to do the job of providing safety and security to this very volatile section of the world. खावर साहब इसके अब ये पढ़ के अब इसके अंदर ये है कि अब्बास इराकी साहब ने कहा है, मतलब वो बात फेयर है। वैसे इशफाक साहब सर ये फरमाएं, ये जो ट्रंप साहब के बयानात हैं, आया ईरान की मर्जी के खिलाफ आप जितने मर्जी ब्लॉकेड करते फिरे हैं, हम चलाएंगे ट्रैफिक यहाँ से, उनसे पैसे लेंगे, ये करेंगे, इज इट पॉसिबल? सर नहीं है ना, लेकिन अब दे आर फाइंडिंग ह्यूमर इन दैट। अब आप इराकी साहब का ट्वीट देखें, वो कहते हैं पोर्टिस इज एब्सोल्युटली राइट, whoever provides secure and safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz should be compensated for this service. Iran has always been the guardian of the strait and will remain so forever. 20% is of course too much, we'll be fair. मतलब अब आप ये देखें, तो आई होप यू फाउंड योर आंसर इन दैट ट्वीट चॉइस साहब। मेरे ख्याल में इसमें इसके साथ अगर हम वो जो रूबियो की स्टेटमेंट है ना कि कोई टोल शोल ले सकता है, इंटरनेशनल सीज है, इंटरनेशनल वाटर्स हैं, तो आपका इंतहाई हम वजीर ट्रंप साहब का पहले ये बयान देता और वो जो आगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी उसमें भी होगा, सुनाए जी प्लीज। That's the law. It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. That's existing international law. That's the way it is in international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here. Hormuz are international waters. International waterways do not belong to any nation state. Or you can call it a fee, whatever you want to call it. It's a game of semantics. The reality of it is that no country on earth has a right to charge for the use of international waterways. So that is unacceptable. नहीं तो अब ये एक्सेप्टेबल कैसे हो गया? और जब ईरान मुतालबा कर रहा था तो वो बहुत बुरा था, अब अमेरिका वही मुतालबा और 20% के हिसाब से कर रहा है, तो वो गार्डियन ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हुआ। वापस ज़मीनी हकाइक की तरफ आते हैं। हाँ जी, ज़मीनी हकाइक हमें ये बताते हैं कि जिस तरह कल बयान दिया था ना उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि मैं एक ऑर्डर छोड़े जा रहा हूँ, अगर मुझे मारा गया ईरान की तरफ से तो 1000 के पता नहीं 10,000 मिसाइल लोडेड होंगे, वो ईरान के ऊपर उसको हमला होगा और उसके बाद वापस और भी मिसाइल फॉलो करेंगे। तो अमेरिकी कानून उसके ऊपर कल मैं सुन रहा था, कोई दर्जनों प्रोग्राम हुए हैं कि क्या एक अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर वो मर जाता है तो क्या वो ऑर्डर दे के जा सकता है कि उसका बाद वाला जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा उसको कंटिन्यू करे? तो उसका मतलब है नहीं। तो अब ज़मीनी जो सबसे बड़ी हकीकत है कि क्या अमेरिका ये 20% वहाँ पे लगा सकता है? वो खुद कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कवानीन ये कहते हैं, हमारे ऊपर पाबंद हैं कि हम ये नहीं लगा सकते। ये रूबियो उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नो कंट्री कैन डू दैट। अब ईरान ने शुरू दिन से ये क्या कह रहा है, ईरान ने जब एग्रीमेंट हुआ, MOU हुआ, ईरान को ये कहा गया कि आप पहले 30 दिन इसके अरेंजमेंट्स करेंगे, अगले 30 दिन के दौरान आप अमान के साथ मिलकर मामला तय करेंगे। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर हम ये अमान ने भी इसके ऊपर अपनी रेडीनेस शो कर दी थी कि हम एक सर्टन उसको इन्वायरमेंटल फीस, मैनेजमेंट फीस, कोई भी एक सॉर्ट ऑफ रखेंगे वो इस तरह का, लेकिन वो तय हो जाएगा लिटरल स्टेट्स के साथ भी, और बाद में जाहिर है जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज जिन्होंने इसके अंदर शामिल होना था, जाहिर है MOU के मुताबिक इसको UNGC की तरफ भी लेके जाया जाना था। ये तो होगी ज़मीनी हकीकत। ठीक है। मैं ये क्यों ये कह रहा हूँ कि ये अमेरिका के लिए वाइबल नहीं है इस ब्लॉकेड को कंटिन्यू करना, ये जो अब वहाँ पे उसने एस्केलेशन की है, ये अगेन दोहरा देता हूँ कि इट इज़ अ मैटर ऑफ एस्केलेट टू डी एस्केलेट। सवाल हसन ने ये उठाया था ना कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, या चोई साहब भी उठा रहे हैं कि अमेरिका क्यों कर रहा है। अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ कि MOU आप के ज़रिए आप ये हार्मूज़ दे आए हैं, तो वो जो हजीमत उठाने के लिए हम हार्मूज़ को मैं कंट्रोल करने जा रहा हूँ, आई एम द गार्डियन एंजल ऑफ दिस स्टेट ऑफ हार्मूज़, तो आई विल बी टेकिंग केयर कि मैं एक दफ़ा जाके अपने वहाँ पे तोपो तफंग लेके जाऊँ, वहाँ पे बमबारी करूँ और ईरान डर जाए, दुनिया डर जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप आ गया, तो फिर हम उनके सामने घुटने टेके और फिर एक मुआहदा हो। वो एक एडवांटेज लेने के लिए सारी नेगोशिएशन की उसकी कोशिश है। मुझे नहीं लगता वो नाकाम होगा। चौधरी साहब आपका सवाल? नाकाम होगा।
नाकाम होगा, उसको वापस वो मतलब उसको ये अच्छा मैं एक नुक्ता इसके अंदर जो एक नुक्ता में चाइना वाला क्योंकि देखिए चाइना ने उसमें ये कहा है कि पार्टीज मस्ट नॉट अलाउ द कॉन्फ्लिक्ट टू एस्केलेट एंड हार्म इनोसेंट सिविलियंस। आगे ये लिखा है कि एंड दे शुड रिस्पेक्ट द लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द लिटरल स्टेट्स ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। यानी कि चाइना ने सिर्फ ओमान का तस्करा ईरान की साइड, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए चाइना वाले ये कह रहे हैं, चाइना वाले पहले दिन से कह रहे हैं कि एमओयू के अंदर आपने जो चीजें तय की हैं उसको फॉलो करें। ठीक है, तो एमओयू के अंदर लेटरल स्टेट्स का वो राइट एस्टैब्लिश किया गया है कि पहले जो साइन कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, नहीं वो उसके अंदर लिखा हुआ है, चाइना वही कह रहा है जो कि उसके अंदर एमओयू के अंदर है, लिटरल स्टेट्स का लिखा हुआ जिक्र है। चौधरी साहब ने बात की, मैं 100% चौधरी साहब की इस बात से एग्री करता हूं कि चाइना, हमने रीसेंट तारीख के अंदर देखा है, चाइना किसी वो पंजाबी के अंदर गर्म जगह के ऊपर तत्ती जगह पैर नहीं रखता। चाइना किसी भी इस तरह हॉट फ्रंट के अंदर उसने कभी इस तरह प्रैक्टिकली जाके छलांग नहीं लगाई। इमाम को उसने कोई इस तरह धमकियां नहीं दी कि अमेरिका निकल जाए नहीं तो हम आ जाएंगे, ये हो रहा है, वो माफिया बॉस वाले थ्रेट्स नहीं दिए कभी। थोड़ा सा वो पीछे रहता है बैकग्राउंड में साइलेंट। अब जो आगे का मुतालबा है ट्रंप का खलीजी ममालिक से वो ये है कि अड्डे हमारे, खर्चा तुम्हारा। मैं हैरान इस पे होता हूँ हसन अयूब कि ये वो अड्डे हैं जो कि इन तमाम खलीजी ममालिक के लिए लाइबिलिटी साबित हुए। ये कि इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग देम विद द सिक्योरिटी नॉट जस्ट फ्रॉम द ईरान, बट आपको याद होगा कि मैं हैरान था कि कतरी वो $400 मिलियन का जब एयरक्राफ्ट उन्होंने दिया होगा कि यार हमने इतना मतलब एक अलग से बना के जहाज़ दिया जो नॉर्मल जहाज़ से 30 फुट बड़ा है, सारा कुछ है और प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट के लिए भी यूज़ होगा। उसके बाद हमारा दिफा तो पक्का है, लेकिन वहाँ पर हमास का वफ्द जो मौजूद था तो इसराइल ने वहाँ पर हमला किया और फिर पता लग गया था कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं अमेरिका की। अब उसके बावजूद और हालिया जो कॉन्फ्लिक्ट में हमने देखा जिस तरह से ईरान ने सब जगह पे टारगेट किया, इवन ट्रंप कह रहा था कि ये मैं हैरान था कि इन्होंने इन्हीं पे हमला कर दिया। तो अब उसके बावजूद ये जो मुतालबा है कि अड्डे हमारे, खर्चा तुम्हारा, ये जरा सुनवा दें पहले, फिर इसके बाद इसकी बुनियाद पे मैं कि आप रिस्पॉन्ड करें। I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the 5 countries. You have Saudi Arabia, UAE, you have Qatar, Bahrain, Kuwait, and you have others. And they will do very well. ये हसन साहब मुझे प्लीज समझाएं कि ये लफ्ज लाइबिलिटी और प्रोटेक्टिंग में कितना फ़र्क है इस कॉन्टेक्स्ट में, और आपने क्या समझा इस सारे सिनेरियो के दौरान, जंग के दौरान? ये जंग के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि जनाब ये जंग हुई है जो ईरान के साथ, तो इसकी जो कॉस्ट है वो अमेरिकन अवाम नहीं बल्कि ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो पे करेंगी। तो वो तो इस हवाले से नीयत उन्होंने पहले भी वाज़ेह की हुई है। इवन के जो मिडल ईस्ट के अंदर जहाँ पर भी, इवन के गज़ा के मामले के ऊपर भी उन्होंने कहा था कि ये ममालिक बाकी जो है वो पे करेंगे, उसकी रिहेबिलिटेशन। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मेरा सवाल ये है तो हमेशा से खर्चा इस कॉन्टेक्स्ट में आपका तजुर्बा या आपने जो होते हुए देखा 28 फरवरी ऑनवर्ड्स अब तक, देखिए वो तो ये अड्डे एक प्रोटेक्शन की अम्ब्रेला साबित हुए या लाइबिलिटी साबित हुए फॉर दोज कंट्रीज? है ना, ऑफ कोर्स उनके लिए इस वक्त तो लाइबिलिटी है, जरी बात है। ये जंग उनके ऊपर जो जवाब आगे से पेश कर रहा है ईरान के, जी हम तो उन ममालिक पर हमला नहीं कर रहे, हम तो बेसिकली अमेरिकन की वहां प्रेजेंस है इस वजह से इन ममालिक पर हमने हमला किया है। ये तो बात ऑब्वियस है ना, ये तो जस्टिफिकेशन ईरान की तरफ से है। बात ये है कि अब आगे की जो सूरत हाल बन रही है, जिस तरह खबर हुकूमन साहब कह रहे हैं, चौधरी साहब कह रहे हैं कि इसमें यानी अमेरिका जो है वो घुटनों पर दोबारा आ जाएगा। देखिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि वो उनको कर रहे हैं, इनको मतलब ईरान को कह रहे हैं कि वो आप ये एमओयू में जो मैंने कहा है कि ईरान को घुटनों पे लाना चाहते हैं, अमेरिका कह रहा है कि मेरी शराइत के ऊपर, मेरी शराइत के ऊपर, ये अपने वो बताना चाह रहा है कि जी मैं अब एक जो है ना पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर आ जाएगा। मैंने कहा उसमें नाकाम तो अभी तो वो नेवल ब्लॉकेट लगा रहे हैं। सवाल ये है कि ये नेवल ब्लॉकेट कितने टाइम के लिए, क्या ये जो अमेरिकी नेवल ब्लॉकेट है, 1 मिनट के लिए बंदा सोच लेता है कि ये 2 महीने रहेगा, 3 महीने रहेगा, 4 महीने, 6 महीने, साल, कितना अरसा, और क्या उसकी जो कॉस्ट है वो अमेरिका के ऊपर आएगी या नहीं आएगी। खाली वहाँ पर नेवल ब्लॉकेट लगाना और फिर वहाँ पर वो तमाम खुराक चीज़ें वगैरह तमाम अपनी उसको जो मरीन्स हैं उनको प्रोवाइड करना, वो बड़ा कॉस्टली चीज़ रहती है, जितना को मतलब मुफ्त का काम थोड़ी है ये। तो जिस तरीके से तो आप कहते हैं ना कि जंगें तो वो कई अरसे तक साल लड़ चुका है ना। अब बात ये है कि ईरान ने भी तो अपना जो है ना वो ऑयल बेचना है, तो ये मतलब स्टेटस कितना अरसा बरकरार रहेगा या ये फिर एक फुल स्केल वॉर की तरफ जाएगा, ये कोई पोजीशन अभी वाजे नहीं है। लेकिन मैं खाली एक बात ये करना चाह रहा हूं कि मैं ये कहता हूं कि अभी हमने देखना है कि जो सऊदी अरब, कतर, टर्की,
ایجپٹ, پاکستان یہ کیا موقف لیتے ہیں؟ ہاں جی, یہ بڑا انہوں نے دیکھیں یہ پرابلم جو ہے ایران نے اپنی پوزیشن لے چکا ہے اور امریکہ کی بھی پوزیشن آ چکی ہے, کلیئر ہے, وہ کلیئرٹی آ چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ 4-5 ممالک کیا پوزیشن لیتے ہیں, یہ انتہائی اہم ہے. اور پھر اس کانفلکٹ کا جو رزلٹ نکلنا ہے کہ یہ کس سمت میں کس نے بھاری پڑنا ہے, یہ ان لوگوں کے موقف کے بعد سامنے آئے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی بظاہر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو سٹیٹس کو ہے کہ جی آپ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں, گیو ڈپلومیسی اے چانس, فلاں فلاں فلاں, معاملہ اس سے آگے بڑھتا جا رہا ہے یا بڑھ سکتا ہے کہ جو آگ ہے یہ مزید پھیل سکتی ہے. ٹھیک ہے چوہدری صاحب, مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ یہ جو ایک امپریشن کہ اس جنگ جب یہ رکی تھی تو اس وقت یہ کہہ رہے تھے لوگ کہ امریکہ کے پاس انٹرسیپٹرز ختم ہو گئے, امریکہ کے پاس یہ چیزیں ختم ہو گئیں, تھاڈ کی بیٹریز ختم ہو گئیں. ظاہر ہے کہ وہ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ 2 دن میں جائیں گے معاملہ نمٹ جائے گا, لیکن وہ نمٹا نہیں. تو اس کے اندر اب سلسلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کیا یہ جو سارا ایم او یو یا اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی تھیں یہ ریپلینشمنٹس کے لیے تھا, کیا جس طرح سے ایران کے خدشات ہیں کہ یہ جو کمرشل ویسلز یا باقی جگہوں کو ایران امریکہ جو ہے وہ اپنے فوجیوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے یوز کر رہا تھا ٹو یوز دیم اگینسٹ ایران, جیسے کہ عراق وار کے دوران بھی ایسے ہی کچھ ہوا تھا, کیا ایک یہ ہے. دوسرا, اگر یہ نیول بلاکیڈ جاری رہتی ہے تو اس سے اگر ایران گھٹنوں پہ نہ آیا, جو کہ نہیں آئے گا, امریکہ گھٹنوں پہ نہیں آیا, لیکن ورلڈ اکانومی جیسا کہ میں نے مینشن کیا پریڈکشنز ہیں کہ وہ گھٹنوں پہ آ جائے گی. نمبر 2, ایران کے پاس اپنا آئل ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے جو زمینی راستے ہیں, چونکہ آپ نے ایران میں کافی سفر کیا ہے, آپ وہاں پر موجود رہے ہیں, تو وہ کوریڈورز کتنے افیکٹو ہیں یہ ذرا بتا دیں مجھے. ان کے افیکٹو ہیں, اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ایران تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب انہوں نے 8 سال عراق اور پوری دنیا عراق کے پیچھے تھی, اس کا مقابلہ کر کے اور انہوں نے پھر بھی سروائیو کیا ہے کیونکہ ان کے پاس ذرائع بہت ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی جو ارد گرد ہے نا بہت سارے واٹر ویز اور بہت سارا زمینی راستے اور بہت ساری, یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ ان کی آپ 100% ان کی یعنی حکا پانی بند کر دو جنہوں پنجابی سے کہی دا. اچھا, اٹ از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے. دے آر ناٹ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن ٹریفک تھرو اسٹریٹ آف ہارمز. یہ آپ ذہن میں رکھیں, میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ بات کی ہے, بہت سارے لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی, اور یہی وجہ ہے کہ دے آر ناٹ پشڈ. بات اب یہ کرنی ہے کہ خاور گمنڈ نے اور اشفاق ستی نے اور حسن ایوب نے جو بندے ڈالے تھے بیچ میں, بیچ بچاؤ کے لیے, وہ ان افیکٹو ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں یا دے آر گوئنگ ٹو کم بیک ٹو دی ٹاکنگ ٹیبل. دے آر آلریڈی ان دا پلے, دے آر آلریڈی ورکنگ. ہم کوشش کر رہے ہیں سر, وہ میں آپ کو یہ بتا دوں, خبر دے دیتا ہوں کہ آلریڈی ان پلے, آلریڈی سب جگہ میسنگ ہو رہی ہے. میں نے اسی بنیاد کے اوپر یہ بات کی ہے کہ اسکلیشن ہوئی ہے, لیکن یہ ڈی اسکلیشن انشاءاللہ ہو جائے گی انشاءاللہ. وہ سائز سے کم. اور سر ہماری کا جو یہ وزٹ ہے یہ ملٹری ڈپلومیسی وزٹ ہے. بالکل ایسے, یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ ملٹری ڈپلومیسی کا یہ مشن ہے اور اسی کے لیے یہ وزٹ کے لیے گیم ہے. ٹھیک ہے, ول ٹیک اے بریک ہے جی, بریک کے بعد آتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں مل کے. بریک کے بعد پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم, اور اب ذرا تذکرہ کریں گے. ہاف ٹائم اس گورنمنٹ کو ہو چکا ہے اور اب وفاقی حکومت نے کابینہ میں تبدیلی پر غور شروع کر دیا ہے. مختلف ٹی وی چینلز پر اور مختلف جگہوں پر یہ خبریں چل رہی تھیں, اخبارات میں بھی یہ خبریں شائع ہوئی ہیں کہ نئے چہروں پر غور کیا جا رہا ہے, اور یہ نئے چہرے ظاہر ہے کہ اس وقت بھی کسی نہ کسی لیول پر پرفارم کر رہے ہیں. اور یہ جیسے کہ دنیا اخبار ہمارے سامنے ہے تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وفاقی کابینہ میں توسیع, تبدیلی پر مشاورت, نئے چہروں پر غور, بعض وزراء کو تبدیل کر دیا جائے گا کہ قلمدانوں میں رد و بدل کا امکان ہے. رانا احسان افضل ابھی بھی کام کر رہے ہیں, اختیار ولی صاحب ابھی بھی کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے, نوشین صاحبہ کا تذکرہ ہے, سینیٹر افنان اللہ کا تذکرہ ہے, شمائلہ, فیصل سبزواری اور دیگر نام زیر غور ہیں. اب یہ کس حد تک یہ امکان ہے کہ یہ ہو جائے گا یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا نئے کھلاڑیوں ٹیم کی پوزیشن میں تبدیلی سے حالات تبدیل ہوں گے. سب سے پہلے اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں حسن ایوب خان صاحب سے. حسن صاحب, کیا یہ جو حسن سے سوال پوچھیے گا لیکن ان کے ہمارے پاس وہ شارٹس پڑے ہوئے ہیں کہ ہم سے زیادہ تجربہ کار, ہم سے زیادہ بہتر ملک نہیں چلا سکتا, ہم سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتا. تو
وہ تجربہ کار کی طرح وہ پلیز اگر سنا دیں تو پھر یہ وہ جو نااہل عمران احمد نیازی ہے نا، جب ان کو پارلیمنٹ ووٹ آؤٹ کر رہا تھا نا، جب ووٹ آؤٹ کرنے والا تھا، جو واحد پرائم منسٹر ہے ملک کا جس کو ووٹ آؤٹ کیا پارلیمنٹ نے کک آؤٹ کیا، وہ عمران خان صاحب تھے. تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے جو یہ بات کر رہے ہیں. اب اس کو گزرے ہوئے بھی جو ہے نا وہ 4 سال 5 سال گزر چکے ہیں، لیکن وہ تو آج بھی حکومت میں ہے. عمران خان صاحب تو کونسلر نہیں بن سکتے آج. اچھا پہلے ذرا سنوا دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ایک ٹیم ہے، تجربہ کار لوگوں کی ٹیم ہے. انشاءاللہ اگر اللہ قوم موقع دیتی ہے، عوام موقع دیتی ہے، تو یہ 3-4 سال کے عرصے میں دوبارہ پاکستان ری سیٹ ہو سکتا ہے. مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس وہ ٹیم ہے، جس کے پاس ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہی ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتی ہے. ٹیم بھی ہے، تجربہ بھی ہے کس طرح مہنگائی کو اس کے ناسور کو کنٹرول کرنا. تمام مشکلات کا حل ہے ہمارے پاس، تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہوئی ہیں کہ اس مرض کی دوا کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کون سی دوا ہے، اینٹی بایوٹک دینی ہے، ایسپرین دینی ہے، پیناڈول دینی ہے، سب پتہ ہے. ہماری بہت شاندار محنتی ٹیم ہے. جو مہنگائی کا طوفان پچھلے 5 سال چلا، اس میں کمی لانے کے لیے نواز شریف دن رات ہم سب مل کر محنت کریں گے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں میرے قائد کے علاوہ جو تاحیات قائد ہیں ان کے علاوہ باقی یہ سارے چہرے آپ نے دیکھے ہیں. کوئی ایسا بندہ ہے جو اس وقت پوزیشن سے باہر ہے، یہ جس کے پاس اختیار نہیں ہے؟ تو میرے بھائی حسن ایوب صاحب صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ پہلے کی بات انہوں نے کی ہے، اور پچھلے 5 سال سے ہم نے ان کو اقتدار دیا ہوا ہے عوام نے. انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا اگر دوبارہ ہمیں عوام اقتدار دیتی ہے تو ہم دیکھیں فوراً کر لیں گے. تو وہ سوال ہی کر رہے ہیں. اچھا لیکن میں ایک چیز میں جو بات حسن صاحب آپ اس میں وہ، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ میرا دل چاہتا ہے میں نے کہوں نا، میں ایک دفعہ آپ کے سامنے کہوں عمران خان صاحب نااہل ہیں. حسن وہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہوگا؟ میں یہ سوچتا ہوں ایک سوال میرا، وہ آپ کا اور عمران خان صاحب کا تعلق واسطہ ہے، ظاہر ہے آپ ان کے کارکن رہے ہیں. میں اس پہ میں تو اس پہ کامنٹ نہیں کرتا. ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی. ہمارے کئی، ایک تو یہ اہل لوگ ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا لیکن اس وقت جب تبدیلیاں ہوتی تھی تو ہمارے کئی صحافی دوست اور کئی ہمارے اینکر پرسنز کہتے تھے کہ دیکھیں جی کپتان کا کام ہے کہ کس کھلاڑی کو کس پوزیشن پہ رکھے، کس کھلاڑی کی کون سی فیلڈنگ دے. تو یہ کپتان جو ہے تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو اب وہی لوگ جو ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں. تو اس میں اب یہ جو لوگ ہیں اس میں ایک تو اس خبر کے بارے میں مجھے بتائیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے، یہ ہونے جا رہا ہے نہیں ہونے جا رہا. کیونکہ اگر میں دیکھتا ہوں رانا احسان افضل صاحب ابھی بھی وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں، کام کر رہے ہیں. اختیار ولی صاحب کے بھی امور دیکھ رہے ہیں. یہ اختیار ولی صاحب، رانا احسان افضل، ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ یہ کون سا پورٹ فولیو دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہے یہ ہے کیا؟ یہ خالی نام کا نا ایک عہدہ ہے. ایک دفتر ملا ہوگا، کوئی گاڑی ملی ہوگی، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. لیکن رانا صاحب تو کافی کام کر رہے ہیں ود منسٹری ٹریڈ. یہ رانا صاحب سے پوچھے تو صحیح نا کیا کام ہے؟ کچھ بھی کام نہیں کر رہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں پہلے خبر آئی تھی جی کہ پہلی جو ہے شفلنگ ہو رہی ہے کہ داخلہ سے جو ہے محسن نقوی صاحب جا رہے ہیں خارجہ میں، اور جو خارجہ سے ہے اسحاق ڈار صاحب اور خزانہ میں. تو وہ پھر خبر کہاں گئی؟ وہ آج تک ہوا نہیں ہوا. دیکھیے یہ 5 سال جب حکومت شروع ہوتی ہے پہلے دن سے تو آخری کوارٹر تک جو یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ کیبنٹ میں شفل ہو رہی ہے، نئے چہرے آ رہے ہیں، فلاں کو کیا جا رہا ہے. اس میں صرف اتنی خبر ہے کہ جو وزارتیں مرج ہوئی ہیں تو جو ختم ہوگی، ظاہری بات ہے اگر ایک وزارت کے 2 وفاقی وزیر نہیں ہو سکتے تو پھر ایک ہی وزیر رہے گا نا. تو ایک نے تو گھر جانا ہے، یا اس کو عہدہ جو ہے اس کا تبدیل ہونا ہے. تو یہ تبدیلی کون گھر جا رہا ہے؟ جس طرح بورڈ آف انویسٹمنٹ کو ایس آئی ایف سی میں مرج کیا جا رہا ہے، اس طرح مختلف چیزیں ان کی ہیں. لیکن کیا یہ جو نام آپ بتا رہے تھے کہ جس طرح شمائلہ رانا ہیں، جس طرح رانا احسان افضل صاحب ہیں، یہ سٹوری نہیں ہے. سٹوری یہ ہے نا، آپ سے سوال یہ ہے میرا، محترم ستی صاحب اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو سابقہ پرائم منسٹر تھے کپتان، وہ 3.5 سال انہوں نے حکومت کی. حسن 100% درست فرما رہے ہیں کہ پارلیمان نے ان کو ووٹ آؤٹ کیا ووٹ کے ذریعے، رائٹ. پارلیمان کے پاس اختیار ہے. ٹھیک ہے. اب عدالتوں نے ان کو نااہل کر دیا، عدالتوں کے پاس اختیار ہے. ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ چیلنج کریں قانونی طور پر، وہ اپنے وکیلوں کے ذریعے انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے. لیکن دلال دیتے ہی نہیں. اب اگر میں غلط نہیں ہوں تو پی ڈی ایم کے دوران بھی محترم شہباز شریف صاحب حکومت میں تھے، پرائم منسٹر تھے، ابھی بھی وہ ہیں وزیر اعظم. تو اب یہ 5 سال کی نااہلی پچھلے 2022 میں جو ایکسپورٹ
इंपोर्ट्स थी उससे आधी रह उससे कम हो गई हैं। 2022 में जो महंगाई थी उसको देख लें, 2022 में जो गुर्बत थी आप अदाद-ओ-शुमार देख लें, 2022 कलेक्शन देख लें, जो है 43,000 जो हमारे कर्जे थे आज 85,000 बिलियन कर्जे हो गए हैं। 2022 में सिर्फ 7,000 अरब टैक्स कलेक्शन थी, आज टैक्स कलेक्शन 14,000 अरब हो गई है। लेकिन फिर भी हमारे ऊपर महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें कल सती साहब ने पूरे तफसील से बताया था। तो ये 5 साल की नाहली के ऊपर क्या आप एहतसाब करना चाहेंगे इनका? मैं तो आप मुतालबा करें प्राइम मिनिस्टर से, आप मुतालबा करें ना सर, आप शहरी नहीं है पाकिस्तानी, आप आवाम की आवाज है। अभी आप कहते हैं ना कि नाअहल हो गए। आप मुतालबा करें प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन कर जाएं। आप ये तो बात करते नहीं, आप मुआशी टीम नाम भी नहीं लेते। कल भी आपको मैंने कहा मैं तो यही अर्ज कर रहा हूं, देखें आप जब एक इक़्तिदार दिया हुआ है तो हमसे सवाल अवाम ने दिया है ना जी, अवाम से सवाल करें। नेक्स्ट टाइम जो है आएगी वोटिंग, वोट ना दे। जैसे अभी जीबी में जो पेट्रोल महंगा था उसकी जो है वो फ्यूल की कीमतें आसमान को छू रही थी, उसकी जो कॉस्ट पे करनी पड़ी मुस्लिम लीग नवाज को। फ्यूल की कीमतों पे भी अब दोबारा अगर फ्यूल की कीमतें ऊपर जा रही हैं और कश्मीर के इलेक्शन होने वाले हैं, इसकी कॉस्ट भी मुस्लिम लीग नवाज को पे करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो आज भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, और जो कप्तान हैं, जो मेरे साहब का लीडर हैं, जो मेरे साहब का लीडर हैं, जो बानी हैं, कायद हैं, वो आज जेल में। दिल के किसे अडियाला के चांसर है, दिल के किसे अडियाला के चांसर। जाहिर है आप पुराने लीडर हम क्या कह सकते हैं। चौधरी साहब ये मुझे बताएं कि ये तब्दीलियों से क्या मुल्क रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा? नहीं, रॉकेट की तरफ तो उਦੋਂ ही जाएगा ना ਜਦੋਂ कोई पैदावार होएगी। आपको कल मैंने पढ़ के हैरान हो गया कि 300 यूनिट लाहौर में कारोबार बंद करके बैठ गया है। फैसलाबाद की भी मैं तफसील लेके देता हूँ, बल्कि आप ये करें खाबर घुमन को। सदी साहब ने मैं सियालकोट भिजवाना, उत्थे भी जाके पूछन के जी पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, मेरा बड़ा अच्छा मूवमेंट है, आई एम लिविंग इन द मूवमेंट। लोगों के बाद पूछे जो स्मॉल और मीडियम बेचारे वो इंडस्ट्री वाले, उनके साथ हो क्या रहा है, उनके साथ एफडीआर क्या कर रहा है ये भी पूछे ना। वही तो बता रहा हूं, सारे कर रहे हैं, ना बिजली है ना टैक्स ऊपर से ज़्यादा कोई। जी चौधरी साहब प्लीज आप अपनी राय का इज़हार करें सर, ये खावर साहब दिल के फफोले फोड़ते रहते हैं। मेरा मतलब जब तक आप पैदावार नहीं करते, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होती, एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं पैदा होता, इंपोर्ट्स पर इन्हिसार कम नहीं होता, यहाँ लोगों की 2 वक्त रोटी पूरी नहीं होती, तो तू कादा पटवारी तो मुंडा मेरा जी। अब आप जितने मर्जी आप वो कहते रहे वो नायल, वो नायल, लव नायल, वो भाई 1000 दफा नायल, वो आपने क्या पेश किया वो उसकी कोई बात क्या करें, हर रोज उखाड़ लिया है, अच्छा काम नहीं। मैं अभी बोलेंगे तुसी उखाड़ के लिया हूं, ਤੁਹਾਨੂੰ हुकूमत दी है। 6 ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ 6 ਉਹਨੇ ਹੁੰਦਾ 7 ਕੀ 7 ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा अब आ जाए ये तब्दीलियों पर। हाँ जी, आ जाए। एक तो है कि ये जो नाम है ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्तन फक्तन पार्टी का मौक़िफ़, हुकूमत की कारकर्दगी या जो मर्जी कह लें, या अपनी लॉयल्टी से अपना कद काठ बनाया है, बिल्कुल ऐसे ही अकोमोडेट करना है उनको कुछ ना कुछ गड्डियां नवियां देने हैं, कुछ चंडे लगने वाले, वो भी घूमते फिरते हैं, पैसा बहुत है। यार मेरी बात सुने, उस दिन प्रोग्राम में हमारे साथ वो जब बिल आया था उसका क्या नाम था, वो टेलीकॉम वाला, तो आप खुद यहाँ पर बैठ के कह रहे थे कि सेनेटर अफनानुल्लाह आपको तो वजीर होना चाहिए, कैबिनेट में होना चाहिए। नाउ यू आर सेइंग कि गड्डियां नवियां थे, ये मौके की बात से हट जाएं तो मैंने जी उनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिलना चाहिए। पूरी होने दी। जी 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 सॉरी सर। अच्छा अब ये एक तो वो लोग हैं जिनको अकोमोडेट करना है। नंबर 2, किसी को नाअहली या लूट मार की वजह से किसी को फारिग नहीं किया गया, ना करना है। और वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ यह है कि बिल्कुल इस वक्त असी बिल्कुल धोते और दूध के दुले जिसको कहते हैं ना उर्दू में, वो हमारी गवर्नमेंट है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। ठीक है, अब आ गया कि ये जो बात चल रही है जी नहीं, चलें विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद होते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम और प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है, इसमें हम ज़रा बात करेंगे कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों की जानिब से रिपोर्ट किया गया है कि 14 जुलाई की सुबह शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, यानी कि आज का ये वाक़या है, और इसमें सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाया गया है, जिसमें आप ये देखें कि रेंजर्स का एक जवान शहीद हो गया है। और फिर वो जहाँ तक मुतालबात की बात होती है तो ये देखें ना, नायक इम्तियाज़ अली इनको शहीद किया गया। और अफसोसनाक बात है कि हम अपने मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ अगर इस तरह से जत्थों की सूरत में लोग निकलें और जबकि उनको समझाया जाए, उनके सारे मुतालबात भी तस्लीम किए जाएँ, तो इसमें फिर आखिर मकसद क्या है
اور کون بینیفیشری ہے ان کے ان ایکشنز کا. تو خاور گھمن صاحب اگر مقصد مجھے ذرا دیجیے گا کہ اب کیا نظر آتا ہے بظاہر, کیونکہ کئی دفعہ یہ کہا گیا کہ ان سے بات ہونی چاہیے, کئی لوگوں نے کہا کہ جن کو موقع دینا چاہیے, ان کے مطالبات کس حد تک تھے, پورے ملک میں کیا الگ قانون ہے, الگ ٹیکسز ہیں اور یہاں پر الگ ہیں, اس کے باوجود اس چیز کو یوز کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں کو وہ بیوقوف بنا رہے ہیں. This is first of all this is absolutely not acceptable. یہ کسی بھی ملک کے اندر the use of violence جو ہے by the protesters against the state جو ہے بالکل کوئی دنیا کا ملک یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرتا اور نہ ہی ایکسیپٹ ہونا چاہیے. آئین اور قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. یس رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے لیکن دیٹ از رائٹ پیسفل پروٹیسٹ, آپ اس کے اندر وائلنس کا استعمال نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن وہاں پہ اناؤنس ہو چکے ہیں, 27 جولائی کو انتخابات ہو رہے ہیں, تو جو بھی مسئلے مسائل ہیں, یہ جو کالعدم والے لوگ ہیں, ان کو میرے خیال میں یہ راستہ چھوڑ کے الیکشن کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا. لوگوں کو کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کرتے, لوگوں کو کنونس کرتے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر وزن ہے, اور میرے خیال میں ان کو الیکشن لڑنا چاہیے تھا بجائے یہ راستہ اختیار کرنے کے. لیکن انفارچونیٹلی وہ جو جس طرح کے حقائق, جس طرح کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں, ظاہر ہے دل دکھتا ہے, کیونکہ کشمیر کے اندر اس طرح کے واقعات کا ہونا ظاہر ہے جب ساری دنیا کی نظریں کس انداز سے انڈیا اس طرح پڑوسی ملک کس طرح سے اس کو وہ کرتا ہے. ایگزیکٹلی, سو دس از جسٹ ناٹ ایکسیپٹیبل. اور حسن صاحب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی طرز عمل آپ کو شو کرنا چاہیے. ریممبر بلاول نے بھی ایک دفعہ بات کی تھی اس پہ, لیکن وہ طرز عمل یہ ہو کہ آپ ہتھیار پھینکیں, آپ لوگوں کی زندگیاں اجیرن نہ کریں, بلاکیجز ہٹائیں جو سارے آپ نے بلاکیڈ کیے ہوئے ہیں, اور پھر مفاہمت کو تیار ہوں. لیکن اسٹریٹ فائر کرنا ریاستی اداروں پر یا رینجرز پہ آٹومیٹک اور آتشی اسلحے سے, کیا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ لوگ کہیں بھی کسی بھی صورت میں مذاکرات چاہتے ہیں؟ تو یہ تو جسٹیفائی ہوتی ہے کہ جو اسٹیٹ آف اے جے کے ہے اس نے جو ان کو کالعدم یا پروسکرائب آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا وہ درست کیا ہے. یہ تو اس چیز کو جسٹیفائی کر رہی ہے نا, کیونکہ دیکھیں یہ پرتشدد راستہ اختیار کر رہے ہیں. وہاں کی جو معیشت ہے, انہی کے جو وہاں پر بلاکیڈز ہیں, اس کی وجہ سے وہاں کی معیشت عام آدمی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے, دیہڑی دار سفر کر رہا ہے. میرے خیال مطابق یہ ریاست کی ریٹ کو کھلا انہوں نے چیلنج کیا ہے, اور اب نہیں تو پھر کب, یعنی ان کے خلاف آپریشن ہی واحد حل ہے. اب بائی فورس اسٹیٹ اپنی فورس اپنی مائٹ شو کرے اور ان کا جو بلاکڈ ہے یہ ریموو کرے تاکہ لوگ سکھ کا سانس لے سکے. لوگوں کو یعنی خوراک کے لالے ہیں, فیول کی شارٹیجز ہیں, میڈیسنز نہیں مل رہی. آپ نے پہلے دیکھا کہ سی ایم ایچ کے اوپر جس طریقے سے حملہ کیا اور سیکورٹی اہلکار کو وہاں شہید کیا, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, سوری یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, ملٹیپل ٹائمز ایسے ہوا ہے. اور دیکھیں اس کو یعنی جو پولیس کا اہلکار تھا اس کے داماد کے سامنے, ہی واز آلسو لا انفورسمنٹ ایجنسی کا جو اہلکار تھا, اس کے سسر کو اس کے سامنے بروٹلی مرڈر کیا گیا ہے. اور جس طریقے سے یعنی اس کو زندہ انسان کی جو ہے وہ آنتیں باہر نکال دی گئی ہیں مار کر, اللہ معافی دے, اور جو ویڈیو ہے وہ ناقابل بیان ہے. اور وہ چیختے رہے, چلاتے رہے, اور وہاں پر جناب جس طریقے سے انہوں نے اپنا تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے. تو اب مصلحت کا وقت ختم ہو چکا ہے جی, اور اب ایک ہی آپشن ہے کہ ریاست اپنی مائٹ شو کرے. جی چوہے صاحب, ہور کی رستہ رہ گیا ہے سر, مطلب the way they are attacking and shooting directly, اور پھر لوگوں کو بھی اس طرح سے ہوسٹیج بنایا ہوا ہے, اور بلکہ خود رستے بلاک کرتے ہیں اور پھر الزام ڈالتے ہیں کہ جی پولیس ایسا کر رہی ہے اور کر رہی ہے, اور اس کے تو اب ایویڈنس بھی آ گئے ہیں. تو کیا کیا جائے پھر سر؟ نہیں, جو مطلب ہے مارا ماری کا ماحول تو ختم ہونا چاہیے ون وے اور دی ادر. کوئی کسی کے طرح کا بھی کوئی بندہ نہیں حمایت کر سکتا کہ ریاستی اداروں پر حملے ہوں, لوگوں کو شہید کیا جائے, عام آدمیوں کی زندگی اجیرن بنائی جائے. اور ابھی اے جے کے گورنمنٹ ہو, پاکستان گورنمنٹ ہو اور پاکستان کے ادارے ہوں, ان کو جو بھی اقدامات کرنے چاہیے, پیس اینڈ نارملسی مسٹ ریٹرن ٹو اے جے کے, اٹ از اے مسٹ. آل رائٹ سر, تو چلیں جی, آپ نے کچھ ایڈ تو نہیں کرنا خبر صاحب اس میں؟ نہیں دیکھیں, ایک تو جو بات ہو رہی ہے کہ ابھی تک میرے خیال میں کوشش پاکستان کی, ظاہر اے جے کے ایک سیپریٹ ایک ان کا اسٹیٹس ہے, لیکن پاکستان سے سیاسی جماعتیں یہی ایک میسج دے رہی ہیں کہ جی ریٹرن ٹو دا نیگوسیشن. 12 سیٹوں کا موقف انہوں نے رکھا ہے, ختم کریں بھئی. 12 سیٹیں آئینی ترمیم کے ذریعے ختم ہو سکتے ہیں, ایگزیکٹو آرڈر وہ ایڈوائس موجود ہے اس پہ سپریم وہ کورٹ کی, تو ہر چیز موجود ہے. یہ اگر یہ ان کی بات مان بھی لی جائے نا, یہ کل کچھ نئی ڈیمانڈ سے سامنے آ جائے, بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایشو یہ ہے, اب ان کو ایک دفعہ جو ہے ریاست کو اپنی ریٹ شو کرنی ہوگی. چلیں جی, پروگرام سے فی الحال اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.